میرے رب نے قرآن میں فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ اسلام، وہ قرآن کہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اسے مٹانا تو دوسری بات ہے، اس قرآن کا کوئی ایک زیر نہیں بدل سکتا، ایک حرف نہیں بدل سکتا، کس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا ہے۔ قرآن پڑھو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے صحابہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے تو آقا کے عاشقوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیا کرتی ہے۔ اگر بندہ قرآن سے پیار کرنے لگے تو اس کی زندگی سدھر جائے۔ ایک حافظ قرآن کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والے کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی ہے، آپ سماعت کرتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک باپ نے یہ منت مانگی کہ اللہ نے مجھ کو بیٹا عطا فرمایا تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اب ارادہ کر لیا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیٹے کو تیار کر دو، کا کیا کرنا ہے کہ اس بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے تاکہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ تو بیوی کہتی ہے ابھی تو چھوٹا سا ہے، یہ پڑھ کہاں سکتا ہے، ابھی تو کپڑے بھی صحیح سے نہیں دھو سکتا، تم پڑھنے کی بات کرتے ہو۔ تو شوہر کہتا ہے ہاں مجھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اور سن اگر بچہ ہماری زندگی میں حافظ قرآن بن گیا تو اس کی بہاریں دنیا میں دیکھیں گے، اور اگر ہمارے باپ کو حافظ قرآن بنا تو اس کی بہاریں اپنی قبر کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ الغرض جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو یہ باپ اپنے بچے کو لے گیا مدرسے میں داخلہ دلانے کے لیے۔ مدرسے کے اندر پہنچا، مولانا جی سے بات کی کہ مولانا صاحب یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو حافظ قرآن بنا دوں۔ حضرت جی میرے بیٹے کا داخلہ لے لیجئے اور اس کو محنت سے پڑھائیے تاکہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرے دل کی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ تو مولانا جی کہتے سنو، تمہارے بچے کو ہم مدرسے میں رکھ سکتے ہیں مگر ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، وہ تم کرو گے، کیسے کرو گے؟ تو باپ نے کہا مولانا جی داخلہ لینا تمہارا کام ہے اور میرے بیٹے کو کھانا کھلانا یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔ باپ نے بیٹے کا داخلہ مدرسہ اسلامیہ میں کرا دیا۔ ابھی 12 نہیں بجے تھے، دوپہر کے کھانے کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ ایک بیوہ عورت ہے اور مدرسے کے دروازے پر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مولانا میرے پاس آئیے۔ مولانا جب اس بیوہ عورت کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے ماں؟ تو وہ عورت کہتی ہے میں بیوہ ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ میرا شوہر ہے، میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مدرسے کا ایک بچہ میرے گھر پہ کھانا کھا لے اور میں اسے اپنے بیٹے کی طرح پالوں گی، اپنے بیٹے کی طرح اس کو کھانا کھلاؤں گی، ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ میری بھی زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو مولانا نے کہا جا بیٹا تیرا انتظام ہو گیا، ایسے ایسے ایک بوڑھی عورت تیرے لیے آ گئی ہے، جا بیٹا آج سے تو اس کے گھر پہ کھانا کھانا۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ روزانہ جاتا تھا، اس بوڑھی ماں کے گھر پہ کھانا کھایا کرتا تھا، مدرسے کو چلا آتا تھا، جاتا تھا کھانا کھاتا تھا، مدرسے کو چلا آتا تھا۔ ایک دن اس بوڑھی ماں نے اس حافظ قرآن کو، اس بچے کو اپنے پاس میں بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگی بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، میرا سب کچھ تم ہو، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹا آج سے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح کھانا کھلاؤں گی۔ اے میرے بیٹے سن، تجھے گرم گرم روٹی بنا کر کھلانا یہ میرا کام ہے، اور قرآن کو حفظ کرنا یہ تیرا کام ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ ماں تو فکر نہ کر، میں بڑی محنت سے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ لڑکا محنت سے پڑھتا چلا گیا، یہ ماں کھانا بنا بنا کر کھلاتی چلی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے چل بسی ہے۔ جب اس حافظ قرآن نے یہ سنا تھا تو دل کی دنیا تڑپ گئی۔ اے مالک و مولا، یہ میری وہ بوڑھی ماں ہے کہ جس نے اپنا خرچہ روک کر مجھ کو کھانا کھلایا تھا۔ اے اللہ تو اس بوڑھی ماں سے راضی ہو جانا۔
मालिक तो इस बूढ़ी माँ से राजी हो जाना। यार हाफिज कुरान की शान सुनते चले जाओ। आज हाफिज कुरान को हम और आप कितना नीचा समझते हैं। अल्लाह अकबर, वो कितना बड़ा कामयाब है जिसके दिल में कुरान मौजूद है। वो कितना बड़ा खुशनसीब है जिसके दिल में अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है। इनको बुरा ना समझा करो, इसलिए कि जब हाफिज कुरान किसी बस्ती से गुजर जाता है तो रहमतें आती हैं, और जब किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अजाब उठ जाता है। बूढ़ी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। नमाज जनाजा हुई। नमाज जनाजा पढ़कर उस बूढ़ी माँ को उसकी कब्र में छोड़ दिया। सारे लोग आ गए, मगर यही बच्चा कि जिसको उस बूढ़ी माँ ने खाना खिलाया था, यही हाफिज कुरान बन गया है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ की कब्र पर खड़ा होकर अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाकर दुआ करता है, ए मालिक मौला, इसका कोई नहीं था, ए अल्लाह इसने मुझे अपना माना था, ए पाक परवरदिगार आलम, आज मैं तेरी किताब को हिफ्ज कर बैठा हूँ, मालिक मौला इसमें इसकी बड़ी मेहनत है, ए अल्लाह आज मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तू मेरी इस माँ की मगफिरत फरमा देना। इधर हाफिज कुरान का हाथ उठा है, उधर अल्लाह ने बूढ़ी औरत की मगफिरत फरमा दी है। सुबह को जब फजर की नमाज के बाद लोग गुजर रहे हैं तो उनमें से एक बूढ़ा आवाज लगाता चला आ रहा है, ओ लोगों मुबारक हो, मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? कहा यार फला बूढ़ी औरत को मैंने जन्नत के अंदर देखा है जो फला मदरसे के बच्चे को खाना खिलाया करती थी। सुभान अल्लाह, मैंने उसको देखा है कि वो जन्नत के अंदर चारपाई पर बैठी हुई है। ये किस वजह से इनाम मिल रहा है? हाफिज कुरान की खिदमत करने की वजह से, हाफिज कुरान को खाना खिलाने की वजह से। अल्लाह अकबर। तो लोग कहते हैं तुमने ये ना पूछा कि तुम्हें जन्नत में कौन सा अमल लेकर आया, तुमने कौन सा ऐसा काम किया था, ए माँ जो जन्नत के अंदर आ गई? कहा हाँ हाँ मैंने उससे पूछा। कहा उसने क्या कहा? कहा उस बूढ़ी औरत ने यह कहा कि परवरदिगार आलम ने मेरे अमाल को न देखा, बस मेरी खिदमत को देखा कि मैंने एक हाफिज कुरान को खाना खिलाया था। परवरदिगार आलम ने उस हाफिज कुरान की खिदमत करने की वजह से मुझको जन्नत अता फरमा दी। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलने वाले बदल गए मगर कुरान जैसा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसा है, क़यामत तक वैसा रहेगा।